اللہم یا اریو یا عظیم یا حریم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پیر و مرشد میاں حضور کا فیضان ہر گھر میں عطا فرمائے، ہر جگہ عطا فرمائے، ہر ملک میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ الحمدللہ بہت سارے احباب روحانیت پر چل رہے ہیں، روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ یہ میرے پیر و مرشد کی خاص نظر کرم ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ دیکھیں ہم تو کسی قابل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے انمول کر دیا، اپنے قدموں میں جگہ دے دی اور اپنے قدموں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تو الحمدللہ یہ سارا فیضان انہی کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کو تعدیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے الحمدللہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، کافی ملکوں میں الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ کی تعلیمات پہنچ رہی ہے۔ لوگ خانقاہ انوار تارکیہ سے جڑے ہوئے ہیں، یورپ سے ہیں، اسی طرح افریقہ کے کافی ملک ہیں، پھر اسی طرح اور دوسرے ممالک، یورپ ہے، پھر آگے امریکہ ہے اور ناروے ہے، اسی طرح جاپان میں۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک بہت ہی انمول تحفہ دے رہا ہوں، انمول تحفہ دے رہا ہوں، نایاب تحفہ دے رہا ہوں۔ تو اس کو لاجواب بھی کہیں گے تو وہ کم نہیں ہے، لاجواب بھی ہے یہ۔ پہلے الحمدللہ میں نے ویڈیو اسم اعظم پر بنائی تھی، 2 ویڈیو بنائی، دونوں ویڈیو پر اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے تفصیل سے اسم اعظم کے بارے میں بتایا۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اسم اعظم کی تلاش کی اور پھر بزرگوں کی طرف سے، مرشدوں کی طرف سے، استادوں کی طرف سے جب ان کو اسم اعظم عطا ہوا پھر انہوں نے اس کو اپنے ورد میں رکھا اور زندگی گزار دی، انہوں نے یہی ورد کرتے رہے، اسم اعظم پڑھتے رہے۔ دیکھیں سب سے بڑا ذکر جو ہے نا وہ وہی ہے جو میرے رب کا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا ذکر وہی ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کہیں سے بھی خالی ہم نہیں رہیں گے، کسی بھی طرف سے کہیں سے بھی ہم خالی نہیں رہیں گے جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے کافی سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کہ اسم اعظم آپ پڑھا کریں۔ تقریباً پچھلے 6-7 سال یا 8 سال ہو گئے مجھے اسم اعظم استخراج کر کے اور میچ کر کے لوگوں کے نام کے مطابق تو میں لوگوں کو دے رہا ہوں اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو بے شمار فائدے مل رہے ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اب مجھے جب فیڈ بیک آتا ہے تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، میں اس بات پر مطمئن ہوتا ہوں کہ میں نے ایک بندے کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں بتاتا ہوتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ پچھلے 3-4 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے ہم نے ورد میں رکھا ہوا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہدایت ہے تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اسم اعظم بزرگوں نے پڑھا، ذکر کیا، اسم اعظم کی بہت برکتیں ملی۔ واحد یہی ذکر ہے جس کے ذریعے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، روحانیت کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کا روٹ ہے اور آپ کو روٹ کے آپ کو اجازت نامہ بھی مل گیا، لیکن آپ اس روٹ پہ چل رہے ہیں، اس روٹ پہ آپ سفر کر رہے ہیں جو بالکل کریکٹ ہے، صحیح ہے، تو آپ کا منزل یقینی ہے اور آپ 100% منزل پر پہنچیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اسم اعظم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو استخراج کر کے دیا، لوگوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح تمام احباب مزید جو اسم اعظم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو میں، یہ ہمارا آن لائن شاپ کا نمبر بھی یہی ہے اور شعبہ عملیات کا یہی نمبر ہے ہمارا۔ تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس نمبر پر رابطہ کریں گے، اپنا نام سینڈ کریں گے، کچھ بھی نہیں سینڈ کرنا، آپ نے اپنا صرف اور صرف اپنا نام سینڈ کرنا، وہ نام سینڈ کرنا جو آپ کے NIC پر ہے، آدھار کارڈ پہ ہے یا پاسپورٹ پر ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا نام ہے، پورا نام ہے، وہ آپ نے سینڈ کرنا اور کچھ بھی نہیں سینڈ کرنا۔ کئی لوگ والدہ کا نام ساتھ میں سینڈ کر دیتے ہیں، کوئی فادر کا نام سینڈ کر دیتے ہیں، کوئی ڈیٹ آف برتھ سینڈ کر دیتے ہیں، تو اس کی حاجت بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اپنا نام سینڈ کرنا ہے،
हमें आप अपना नाम सेंड करेंगे, हम उसके अदाद निकालेंगे, फिर उसको मैच करेंगे कि इसका नाम जो है वो इस पे गालिब क्या आता है, आतिशी आता है, बादी आता है, इसकी तबीयत क्या है, इस नाम की तबा क्या है, ठीक है ना। कई नाम आतिशी हैं, कई नाम बादी हैं, तो कई नाम खाकी हैं, ठीक है ना। जब ये हम इसके अदाद निकालते हैं, फिर इसी तरह इसकी तबीयत को देखते हैं कि ये आतिशी है, तो अब हम आतिशी उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है ना। अदाद भी उसके पूरे हों और उसकी तबीयत भी उसके साथ मैच हो, ठीक है ना। तो फिर वो हम पूरी, इसमें काफी मेहनत होती है, पूरा करके तो फिर बताते हैं। और जो बंदा इसको पढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको इसकी बहुत ज्यादा बरकतें मिलेंगी, ठीक है ना। इसमें आजम अगर किसी को मिल जाए तो मैं कहता हूं कि वो दुनिया की हर चीज छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, वो एक ही काम करे, बस इसमें आजम को पढ़ता रहे, दिन रात पढ़ता रहे, सोते भी पढ़ता रहे, जागता भी पढ़ता रहे। क्योंकि इसमें आजम अगर बंदा कहेगा एक सोने का पहाड़ और एक तरफ इसमें आजम रख दिया जाए तो वो कहेगा कि ये मुझे इसमें आजम दे दे, इसकी ये सोने पहाड़ से 10 भी मुझे मिल जाएंगे तो वो भी, उसकी भी मुझे हाजत नहीं है। इसमें आजम ऐसा है, ये रूहानियत की कुंजी है। हर बुजुर्गों ने तमाम बुजुर्गों ने इसमें आजम पढ़ा है और इसमें आजम पढ़ने से रूहानियत के मंजिलें तय हुई हैं। यानी कि उनको पहले जब उन्होंने पढ़ा तो उनका पढ़ते पढ़ते उनकी रूहानियत जब परवान चढ़ी है, रूहानियत बढ़ी है, रूहानियत के लेवल बढ़े, तो फिर उनको यानी कि तजल्लियात का ज़हूर उनके कल पर होना शुरू हो गया। और फिर आगे इसी तरह को ख्वाब आना शुरू हो गए, बुज़ुर्गों के मज़ारात के बुज़ुर्गों से मुलाकात होना शुरू हो गई। फिर इसी तरह आगे चलते फिर सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाज़िरी हो गई। उससे फिर आगे चलते हैं तो फिर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में पहुंच गए। फिर आगे चलें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। तो देखें फिर आगे चलें तो फिर हरम पाक पहुंच गए। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। तो ज़िंदगी का निचोड़ है, सब कुछ है एक तरफ, इसमें आज़म एक तरफ। तो तमाम अहबाब इसमें आज़म का लाजमी विर्द करें, इसकी बहुत सारी बरकतें मिलती हैं, रूहानियत मिलती है। हमारी पूरी टीम इस पर बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी ही कोशिश कर रही है। तकरीबन कह लो कि 100 से ज़्यादा जो है ना वो हमने इसकी छोटी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की है। वो सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि बाकी ये वाकई सही है। आपका नाम है, मिसाल के तौर पे आपका नाम शकील अहमद है, तो हमें रील अपलोड की हुई है, शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है शकील अहमद की। हमने मोइन की वीडियो अपलोड की हुई है इसमें आज़म की। हमने इसमें आज़म की अहमद रज़ा की हुई है, एहसन की हुई है, ठीक है ना, शराज की है, या किसी की भी की हुई है। वो नाम आप देखेंगे और देखेंगे भी वो नाम और आपका नाम एक ही है, ठीक है ना। शकील और उधर शकील है, एहसन उधर भी एहसन है। तो फिर आप को इजाज़त है वो इसमें आज़म पढ़े। उसमें जो इसमें आज़म बताया जाएगा वही तादाद, उतनी ही तादाद में अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के फिर आप इसमें आज़म को पढ़ें। तो फिर देखें नज़ारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत से आपकी झोलियाँ भर देगा, आपकी नस्लों तक इसका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। रूहानियत जो होती है ना वो ये नहीं होता कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको ही फ़ायदा होता है, और वो खुद तो जो पढ़ाइयाँ कर रहा है, चिल्ले कर रहा है या ज़िक्र-ओ-अस्कार कर रहा है, सिर्फ उसको ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। रूहानियत में उसकी नस्लें दर नस्लों तक ये रूहानियत जाती है। तो बुज़ुर्गों के आप मामलात देखेंगे, बुज़ुर्गों के आप मामलात देखें तो इसी तरह होता है। तो बहरहाल इसमें आज़म को पढ़ना चाहिए, बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इसी सिलसिले की कड़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रगल की है, फिर इनको वीडियो को रिकॉर्ड किया, बनाया, सारा कुछ। ये सब आप लोगों के लिए है, ये सब आप लोगों को बताने के लिए है, आप लोगों की रहनुमाई के लिए मखलूक खुदा की नीयत से किया कि लोग भटकते हैं, लोग पूछते हैं इसमें आज़म हमारा बताएं, हमने पढ़ना, इसमें आज़म के बारे में बताएं, इसमें आज़म के फ़ायदे क्या हैं, इसमें आज़म क्यों पढ़ना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ ही बता रहे हैं और फिर वीडियो में बता रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। बंदा होता है ना कि भाई एक दफ़ा बता दिया, मोबाइल रीसेट हो गया, ख़राब हो गया, वो निकल गया सारा कुछ। यहाँ वीडियो अपलोड है, हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जब आप देखेंगे उसको पढ़ लें।
ویڈیو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اگر ڈیلیٹ ہو جائے گی پھر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ چیز بھولے گی نہیں، آپ کو وہ چیز آپ سے مس نہیں ہوگی، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو جب ہم نے اسم اعظم کا ذکر کرنا ہے تو اب اس میں ترکیب یہ ہے کہ جب ہم نے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، آپ نے ہمیں نام دیا، ہم نے آپ کو استخراج کر کے دے دیا، آپ نے پڑھنا ہے، پھر کیا آگے آپ نے جب اس کو پڑھنا باوضو حالت میں بیٹھ کے پڑھیں، خوشبو عطر لگا کے پڑھیں، اچھی خوشبو ہو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ نے لگانی ہے۔ اسی طرح اگر بخور وغیرہ جلا لیں قریب تو بہت اچھا ہے، جیسے اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے مراقبے میڈیٹیشن کی طرح آپ نے بیٹھنا ہے، مراقبے کی طرح بیٹھ کر ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، آپ کا پورا فوکس آپ کے لفظوں پر ہو کہ آپ کی زبان کیا پڑھ رہی ہے، آپ کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پوری کی پوری روحانیت آپ کے حلق سے ہوتی ہوئی آپ کو بالکل محسوس ہوگا کہ کوئی چیز اٹھا کے قلب میں رکھ رہا ہے، ایسے اٹھا کے قلب میں رکھ رہا ہے، تو وہ روحانیت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسا ہوگا، لگ رہا ہوگا کہ اٹھا کے چیزیں آپ کے قلب میں رکھی جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کے وہ قلب کو بھرا جا رہا ہے، آپ کے قلب میں یہ چیزیں نور اتارا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو اس سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے ہی چلے ایک طرف، ساری پڑھائیاں ایک طرف، سارے کام ایک طرف، اللہ کا ذکر جہاں آ جائے تو پھر سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ تو اب تعداد کے حوالے سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کی 400 تعداد ہے یا 500 تعداد ہے، 600 تعداد ہے، تو 600 تعداد اگر پڑھتا ہے، 700 پڑھتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 10 منٹ ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے تو یہ 10 منٹ آپ کے پورے 24 گھنٹوں پہ بھاری ہوں گے، 24 گھنٹوں پر بھاری ہوں گے، اور اس کی اتنی روحانیت ہوگی کہ آپ کے 24 گھنٹے برکت والے بن جائیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی کہہ لو کہ برکتیں وہاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ بھی کرتے ہیں، بندہ ڈرائیوری کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی اپنا جاب کر رہا ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کر رہا ہے، اور بندہ سفر میں ہے، کوئی حجر میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، ہر بندہ اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مصروف ہے، لیکن جو بندہ اسم اعظم پڑھے گا اس کی برکتیں اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی ہوں گی۔ یہ ہوگا کہ جب ہم نے اس کو پورا یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بالکل آپ نے فوکس کر کے پڑھنا ہے، تو یہ سمجھنا کہ خانہ کعبہ سے، ٹھیک ہے نا، حرم پاک سے نور آ رہا ہے اور آپ کے قلب میں اتر رہا ہے، نور آ رہا ہے آپ کے قلب میں اتر رہا ہے، نور آ رہا ہے آپ کے قلب میں اتر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جب آپ نے پوری تعداد پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا، پوری تعداد پڑھ کے پھر بارگاہ الہی میں اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اب آپ کی مرضی ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، مثال کے طور پہ آپ نے 500 پڑھنا تھا، آپ کی 500 تعداد پوری ہوگی، درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جب بندہ محنت کرتا ہے تو مزدوری کا ٹائم یہاں پر ہے، اس کو مزدوری ملتی، اجرت ملتی ہے، تو وہ آپ نے دنیا کے کام نہ مانگے، دنیا کی چیزیں نہ مانگے کہ مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہے۔ دیکھیں رزق جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہے، ہر طرح ہی ملنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکی کے کام آپ نے خود کرنے، تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے ذکر و اذکار میں برکت عطا فرما دے، روحانیت میں برکت عطا فرما دے، میرا دل لگا دے ذکر و اذکار میں نماز میں میرا دل لگا دے، نماز کی روحانیت میرے قلب میں اتار دے، نماز کے لیے میں تڑپوں، ایک وقت نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کروں، میں ذکر کر کے پھر انتظار کروں کہ دوبارہ میں نے کب کرنا ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں دعا کریں، اصل یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر لوگ ہمارے پاس تو اتنے کالیں آتی ہیں، اتنے میسج آتے ہیں، بے شمار میسج آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں کوئی عمل دے دیں، بھائی کیا کرنا ہے، جن پکڑنا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔
अरे भाई अल्लाह को मानो, सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ के, चहलकाफ पढ़ के, नादेली शरीफ पढ़ के, जिक्र करके मांग क्या रहे हैं? ठीक है ना। यहाँ तो बंदे को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि हम सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ के क्या मांग रहे हैं, हम चहलकाफ पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के क्या मांग रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी हाजत नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मांगनी। या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए पढ़ा है, तेरी रज़ा मुझे मिल जाए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिल जाए, सिलसिले की बरकतें, रूहानियत, नूरानियत मिल जाए, तो जो आपकी हाजत है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म के सदक़े से सारे आपके मसले हल हो जाएंगे और बेहतरीन मामलात हो जाएंगे। आप कुछ दिनों के बाद खुद सोचेंगे कि मैं ये सारे मामलात कैसे हल होना शुरू हो गए, कैसे आसानी होना शुरू होगी, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ बस, और मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। जो पहले नौकरी थी, जॉब थी, परेशानी थी, अब आसानी है। एक बंदा दुकान चला रहा है, वो परेशान है, अब वो जिक्र कर रहा है तो आसानी आसानी है। ये इतनी आसानी अचानक से ये कैसे हो गए? तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का जिक्र करने से हुए। तो अल्लाह ताला तमाम बाप को बरकत अता फरमाए, रूहानियत, नूरानियत अता फरमाए। तो जो है बाप इसमें आज़म अपना निकलवाना चाहते हैं, इस्तखराज करके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर राब्ता करेंगे और किसी नंबर पर राब्ता नहीं करेंगे। इस नंबर पर 032511611919 पर आप राब्ता करेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है और मेरे नाम का इसमें आज़म बता दें और अपना नाम भेज दें। आपका नाम जो भी है, XYZ जो भी है, ठीक है ना। हमारी बहनें हैं वो भी इसी तरह पूछ सकती हैं, बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो जब आप इसका जिक्र करेंगे तो फिर देखें मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बाप को बरकत अता फरमाए, रूहानियत, नूरानियत अता फरमाए। खानगाह वाले तारकियों को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।